آپ اگر کوئی نیکی نہیں کر رہے نا تو آپ اس نیکی کے اوپر تبصرہ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت اسلام دی تو اس میں کچھ لوگوں نے تین حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ تو وہ تھا خوش نصیب حصہ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام لے آئے، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ دوسرا حصہ وہ تھا جو خاموش ہو گئے، جنہوں نے کبھی آپ کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی، کوئی کمنٹس نہیں دیا، کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ جب بھی بات ہوتی تھی وہ خاموش ہو جاتے تھے، تو یہ اسلام بھی نہیں لے کر آئے۔ تو تیسرا حصہ وہ تھا ابو جہل جیسے لوگ اور دوسرے مشرکین مکہ کہ جنہوں نے آپ کے ذات میں، آپ کے لفظوں میں آپ کے اوپر کیچڑ اچھالا۔ ہاں لڑکی ماسٹر ڈگری کر رہی ہے اور اس کو گھر سے تربیت کیا ملے، کہتے ہیں نماز کی، قرآن کی اور ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کے نا مینرز اچھے ہونے چاہیے۔ جب آپ کے اندر یہ ساری چیزیں نکل جائیں تو آپ کے مینرز آپ کے اندر اچھے بچتے ہی نہیں ہیں۔ مینرز بنانے والے تو یہی چیزیں، یہ ہے ان کے اندر اسلام کی تعلیمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نا کئی دفعہ نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، خیر اور بھلائی کے کام چھوڑ دیتے ہیں، صدقہ خیرات چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، گناہوں میں ہم بڑھ جاتے ہیں، برائیوں میں پڑ جاتے ہیں اور ہر برائی ہمارے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سارے برائیوں کا ایک ہمارے اوپر اثر جو ہوتا ہے نا، جو بڑا خطرناک ہے، جس کی طرف ہمارا کبھی دھیان نہیں گیا، وہ یہ ہوتا ہے ہمیں نیکی سے نا چڑ ہو جاتی ہے۔ ہم نا نماز، ایک تو ہم خود نماز نہیں پڑھتے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، چڑ کی وجہ سے نا وہ جو ہمارے اپنے اندر کی برائیاں وہ اس قدر مضبوط ہو جاتی ہیں، کانٹے پیدا ہو جاتے ہیں اور جھاڑدار جھاڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خاردار جھاڑیاں، اور اندر جنگل بن جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتے ہیں اور زبان سخت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اثرات کی وجہ سے جیسے آدمی جنگل میں گزرے نا تو ادھر سے کوئی کانٹا چبھتا ہے، ادھر سے چبھتا ہے، ادھر سے پاؤں میں چبھتا ہے، ادھر کو سانپ نکل آتا ہے، ادھر کو بچھو نکل آتا ہے۔ آپ نے کھیتوں میں دیکھا ہوگا۔ تو ہمارا جب یہ حال ہو جاتا ہے نا، برائیاں کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے، پھر ہمارے اندر نیکی کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم گناہگار نمازی بندے کا مذاق اڑائیں گے، داڑھی والے کا مذاق اڑائیں گے، دیندار بندے کا مذاق اڑائیں گے اور ہم نیکی کرنے والے کے اندر نقص نکالیں گے۔ اور یار میں جانتا ہوں، میں اس مولوی کو میں جانتا ہوں، یہ بندہ پہلے بڑا جو ہے نا 2 نمبر تھا، یہ تو فلاں کام کرتا تھا۔ تو ہم جو ہے نا وہ حتیٰ کہ ہم یہاں تک کہہ دیتے ہیں ایسی نمازوں کا کیا فائدہ، ایسے عمرے کا کیا فائدہ، ایسی داڑھی کا کیا فائدہ۔ ایسے ہم کہتے ہیں یار نمازیں جو ہے نا اللہ بخش دے گا، قرآن کی تلاوت نہ بھی کی تو اللہ معاف کر دے گا۔ میں ایک دن ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، کینیڈ کالج لاہور میں، ایک بہت خواتین کالج ہے، وہاں ایک نوجوان لڑکی ماسٹر ڈگری کر رہی ہے اور اس کو گھر سے تربیت کیا ملی، کہتے ہیں نماز کی، قرآن کی اور ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کے نا مینرز اچھے ہونے چاہیے۔ اب آپ کے اندر یہ ساری چیزیں نکل جائیں تو آپ کے مینرز آپ کے اندر اچھے بچتے ہی نہیں ہیں۔ مینرز بنانے والی تو یہی چیزیں، یہ ہے ان کے اندر اسلام کی تعلیمات۔ تو میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، وہ نسخہ آپ کو بڑی بڑی مصیبتوں سے اور بڑی بڑی بے دینی سے بچا لے گا۔ وہ نسخہ کیا ہے کہ اگر آپ داڑھی آپ نے نہیں رکھی نا تو آپ کبھی کسی داڑھی والے کو برا نہ سمجھیں، نہ اس کے بارے میں کوئی کمنٹس کریں، نہ اس کے بارے میں کوئی بری رائے رکھیں، اور آپ اپنے آپ کو ایک آدھ دفعہ ضرور کہا کریں یار مجھے داڑھی رکھنی چاہیے۔ ایسے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو آپ ہمیشہ نمازی کے اندر کبھی نقص نہ نکالیں کہ یار اس کی نماز کا کیا فائدہ، آپ خاموش ہو جایا کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھتے نا تو جو حافظ قرآن ہے، قاری ہیں، آپ ان کے بارے میں اپنی زبان کے تبصرے ختم کر دیں، اپنی زبان کو لگام دے دیں۔ آپ ان کے بارے میں نیگیٹو ورڈز کہنے، چاہے ان کے اندر کتنے بھی گناہ ہیں، آپ ان کے اندر جو ہے نا نیگیٹو کمنٹس پاس کرنا۔ آپ اگر کوئی نیکی نہیں کر رہے نا تو آپ اس نیکی کے اوپر تبصرہ کرنا چھوڑ دیں۔ ہم اس حد تک برائی میں اور بے دینی میں بڑھ گئے ہیں کہ ہم ایک تو وہ نیکی خود نہیں کر رہے ہوتے، اور دوسرا جو بندہ وہ نیکی کر رہا ہوتا نا اس کی ذات کی کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں اچھال کے اس نیکی کو بھی معاشرے میں ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ داڑھی والے کو ڈاؤن کر دیا، نمازی کو ڈاؤن کر دیا، قاری کو ڈاؤن کر دیا، اسی طریقے سے کوئی دیگیں پکا رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی اور نیک کام کر رہا ہے، اس کو ڈاؤن کر دیا۔ تو آپ اپنی نیکیوں کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں نا اور برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ جو بے لگام کمنٹس ہوتے ہیں نا، یہ جو تبصرے ہوتے ہیں اور بے دھڑک آپ کے منہ سے بڑے بڑے لفظ نکلتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے
میں ایک مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے، ہمارے محلے کے تھے، تو انہوں نے میری داڑھی کو دیکھ کر کہا کہ یار داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر داڑھی رکھنی ہے کہ ابو جہل کو دیکھ کر داڑھی رکھنی ہے؟ آپ کا ایمان کس کے اوپر ہے؟ ایسے بے دھڑک تبصرے کر دینا۔ میں نے کہا میرے اندر 1000 خامیاں ہوں گی، کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن میں نے داڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے رکھی ہے۔ ایسے نمازی کے اوپر تبصرے کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان سے بڑی بڑی ہدایت اور انسان کے اندر خیر کی کو اگر کوئی ایک رتی برابر بھی باقی ہوتے ہیں نا، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو اگر آپ نے ثبوت لینا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت اسلام دی تو اس میں کچھ لوگوں نے تین حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ تو وہ تھا خوش نصیب حصہ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام لے آئے، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ دوسرا حصہ وہ تھا جو خاموش ہو گئے، جنہوں نے کبھی آپ کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی، کوئی کمنٹس نہیں دیا، کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ جب بھی بات ہوتی تھی وہ خاموش ہو جاتے تھے، تو یہ اسلام بھی نہیں لے کر آئے۔ تو تیسرا حصہ وہ تھا ابو جہل جیسے لوگ اور دوسرے مشرکین مکہ کہ جنہوں نے آپ کی ذات میں، آپ کے لفظوں میں آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اور دین اسلام میں نقص نکالنا شروع کر دیا اور خیر اور بھلائی میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ تو ایک طبقہ یہ تھا، یہ تیسرا طبقہ۔ یہ جو تیسرا طبقہ تھا نا، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ یہ جو نیگیٹو کمنٹس دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، نیگیٹیوٹی جو پیدا ہوتی ہے، اللہ نے ان کے اندر اگر کوئی عقل، ذہانت، فراست اور شعور بھی تھا نا، اللہ نے ان سے باقی وہ بھی چھین لیا، کیونکہ ابو جہل کو مکہ کا سب سے سمجھدار اور حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، اتنا سمجھدار انسان تھا، لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا، اللہ نے اس کی عقل کو سلب کر دیا، یعنی اس کا دل ہی پتھر ہو گیا۔ لوگوں کی جو ہے نا صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے، اللہ نے ان کے دل اندھے کر دیے۔ تو اس لیے آپ اپنی زبان کو لگام دیا کریں، آپ خاموش ہو جائے۔ اگر آپ اس نیکی کے اوپر عمل نہیں کریں نا، آپ کے والد، آپ کے دوست، آپ کے عزیز و اقارب یا کوئی بھی آپ کو کہتا بیٹا نماز پڑھا کرو، آپ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ آپ اس کو نا کوئی غلط جواب نہ دیں، آپ خاموش ہو جائیں اور اتنا فکر کہہ دیں جی آپ دعا کر اللہ مجھے توفیق دے، نماز پڑھنی چاہیے، مجھے پڑھنی چاہیے نماز۔ آپ اس کے بارے میں یہ نہ کہ یار نماز کی فائدہ، ٹائم ہی نہیں ملتا یار نماز کے لیے، تو انہوں نے چھوڑا کہاں ہے، دفتر میں ہر وقت بیزی رہتا ہوں، یہ کوئی نہ کوئی ایسا غیر شعوری طور پر ہم غلط کمنٹس دے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر جو باقی کی بھی کوئی خیر بھلائی ہوتی ہے نا، اللہ اس نحوست کی وجہ سے اس کو بھی ہم سے واپس لے لیتے ہیں۔ تو اپنی زبان کو لگام دیا کریں، بے دھڑک نہ جواب دیا کریں۔